الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات اور آپ کے صدقے میں بے شمار نعمتوں، رحمتوں، کرم نوازیوں سے نوازا، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی اور اپنی بخشش، مغفرت، کرم نوازیاں لٹانے کے بے شمار مواقع عطا فرمائے، اور اس میں سے ایک رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بھی تھیں۔ رمضان المبارک بیت گیا، اس کے ذریعے سے امت کے ہر فرد کی مالک الملک نے تقوی و طہارت کے حصول کے لیے تربیت فرمائی، کیونکہ تقوی اور تقوی کا حصول یہی ماہ سیام کا مقصود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بندے کی لائن اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے، مومنین اپنے رب کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، اور جتنا تعلق بندگی بندے کا اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے تو اتنا اس کے لیے کامیابی کے راستے مالک الملک، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، دونوں کامیابیاں ان کے راستے مالک الملک کی بارگاہ میں اس بندہ مومن کے لیے ہی کھولے جاتے ہیں جس کی نسبت غلامی اور نسبت عبدیت اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اس تعلق کو قائم کرنے اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے تھیں۔ یہ ایک تربیت کا مہینہ تھا، اور اس تربیت کے اثرات اگر اگلے دن ہی ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تربیت حاصل نہیں کی۔ اگر اس کے اثرات بعد میں قائم رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت کے اثرات من میں داخل ہو گئے ہیں، اور جس کی خاطر وہ تربیت کی گئی تھی
وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اگلے یہ ایام اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے رمضان المبارک کی جو مقصود تقوی و طہارت کا حصول تھا وہ ہم نے اپنے من میں داخل کر لیا اور اس کو حاصل کر لیا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اس میں کمی ہے تو مالک الملک کی بارگاہ اور اس کا دروازہ کھلا ہے۔ بغیر تربیت کے نہ کوئی انسان اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی جانور جو ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ بارڈر پر بھیجنے سے پہلے سپاہیوں کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ ہر تکلیف اور مصیبت میں اس کو سہنے کے لیے، اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کتنا تیار ہو سکتا ہے۔ تو جتنا زیادہ تیار ہوگا اتنا کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنے گی۔ تو یہ دارالامتحان ہے دنیا کی زندگی، جس میں ایک طرف کفر اپنی پوری کوششوں کے ساتھ کوششیں بروئے کار لا کر اسلام کو مٹانے کے لیے شیطان کے حکم پر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری طرف عالم اسلام مومنین اپنے رب کریم کے حکم کی تعمیل میں اس شیطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی بندہ مومن کا مقدر بنے۔ تو یہ کشمکش حیات، زندگی کی یہ کشمکش، یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ نے شیطان کو اس دنیا میں اپنے مقاصد کے لیے قوت اور طاقت بھی دی، لیکن ساتھ فرمایا کہ تم اپنی پوری کوششیں اور کاوشیں کر لو، تو جن کا میرے ساتھ تعلق قائم ہوگا تم ان پر تسلط نہیں جما سکو گے، اور جو اس تعلق کو کمزور کر بیٹھیں گے تو وہ اپنی دنیا کی زندگی برباد کر لیں گے، اور جن کی دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ آخرت میں بھی، تو دنیا و آخرت دونوں کی زندگی بربادی سے ہمکنار ہو جائے، تو یہ انسان کی تباہی اور بربادی۔ بندہ مومن دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، اپنے مومن بندوں کی تربیت کے لیے ایسے مواقع پیدا فرمائے، جن میں سے ایک رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بھی تھیں۔ اس میں اعتکاف بھی تھا کہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو کہ وہ ذات کبھی بھی نظروں سے غائب نہ ہونے پائے، اور ہر وقت اس کی نظریں اپنے رب کریم پر جمی رہیں۔ تو یہی مقصود ہے بندہ مومن کی زندگی کا کہ وہ اس کی نظریں دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کریم کی ذات پر قائم ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر دنیا کے مناصب کے اعتبار سے کوئی شخص اگر جو کسی بڑے عہدے پر فائز ہو تو آپ کو دعوت دے اور آپ کو بلائے
تو بالعموم ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بڑے بندے نے، بڑے ہستی نے بلایا ہے، یاد کیا ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس سے ملاقات کرنے اور ملنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب نظر آتا ہے کہ کب وہ ٹائم آئے جب میں اس کے پاس اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچوں۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ نے ایک تربیت کا اہتمام فرمایا کہ تمہارے من میں یہ تبدیلی آئے کہ جب مؤذن ادھر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے کلمات کہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی اور کامرانی کی طرف، تم زندگی برباد نہ کرنا، کامیابی حاصل کرنا، تو وہ کسی دنیا دار کے کہنے پر تو دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے، لیکن کیا رمضان المبارک کے بعد اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ نے بلایا ہے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو یہ نماز اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کیا ہم نے اس رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں کیا اپنے من کی اتنی تربیت اور تزکیہ کیا کہ یہ من بےتاب نظر آتا ہے کہ کہیں جب بھی اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آئے تو میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس کی بارگاہ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاؤں؟ تو یہی نسبت غلامی کی، بندگی کی، یہ قائم کرنا مقصود تھا اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا۔ تو اگر کسی نے رمضان المبارک میں تو نمازیں پڑھیں، لیکن رمضان المبارک کی ساعتیں گزرنے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں ہوا ہو گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساری تربیت کے ایام میں ابھی تک سیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ اگر وہ سیکھا ہوتا، وہ تربیت من میں اتری ہو تو وہ پھر بھولنے نہیں دیتی، وہ یاد رہتی ہے۔ اور جس بندہ مومن کو اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت قائم ہو جائے تو اسی کی زندگی جو ہے دنیا کی وہ بھی کامیاب ہوتی ہے، اور اس کے لیے مالک الملک نے آخرت کی ساری کامیابیاں اسی کے لیے رکھی۔ میں نے اسی کا جائزہ لینے کے لیے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت ابھی کی۔ مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصلاً خطاب فرمایا، اور آپ کے واسطہ سے آپ کی امت کے ہر فرد کو خطاب فرمایا، یعنی ان کو سبق سکھایا، سبق سنایا، سبق بتایا۔ کل اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ یہ کلمات اور یہ دعا مانگا کریں، یہ کہا کریں اپنی زبان انور سے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ سبق پڑھایا کہ آپ سارے لوگ اپنی زبان سے یہ کہا کریں: اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ جو ساری بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، جو ساری حکومتوں کا اور جو ساری سلطنتوں کا بادشاہ و شہنشاہ ہے،
اور اکیلا شہنشاہ ہے۔ توتی الملک من تشاء، بس تو ہی یہ ملک بھی جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے یہ ملک سلطنتیں چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو سکھایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ یہ کلمات زبان پر جاری رکھا کریں۔ گویا اس کے ذریعے سے یہ سبق سکھایا کہ بندہ مومن کی ہر وقت اپنے رب کریم کی ذات کے ساتھ لائن جڑی رہنی چاہیے، اس کو اپنا اللہ یاد رہنا چاہیے۔ اللہم، اے ہمارے اللہ، کہ کائنات عالم کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تیرے دائرہ قدرت سے باہر ہو۔ دنیا کے شہنشاہ سمجھتے ہیں کہ شاید سلطنتیں ہماری ملکیت میں ہیں، تمہاری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے کا اکیلا ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب اس کی ذات عاریتاً، عارضی طور پر اگر کسی کو منتقل کر دے تو وہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ نہیں گیا کہ اس کا دائرہ کار ہی ختم ہو گیا، بس اس نے عارضی طور پر کسی کے سپرد کر دی ہیں۔ تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ عارضی ہیں، جو مالک الملک آزمانے کے لیے مختلف لوگوں کے سپرد کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی نظریں ان دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں ہوتی ہیں، اس کے حقیقی مالک کی طرف اس کی نظریں رہتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اس دنیا میں سے مالک نے کچھ حصہ دے دیا ہے تو وہ پھر بھی اس پر نظر نہیں رکھتے، دینے والے پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ دینے والا، اس کی شان کبریائی ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو دے دے، جب چاہے چھین لے۔ تو ہم نے مملکتیں ملتی بھی دیکھی ہیں اور چھنتی بھی دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ان ملکیتوں کے انتقال ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ بندہ یہاں سے چلا گیا ہے تو وہ کہتا تھا یہ میرے اتنے خزانے ہیں، یہ میری اتنی ملکیت میں یہ چیزیں ہیں، یہ سونے، یہ گاڑیاں، یہ جائیدادیں، یہ سلطنتیں، اور یہ ساری میری دائرہ قدرت میں تھی۔ تو ہم نے ایک لمحے میں ساری کی ساری یہ سلطنتیں چھنتی بھی دیکھی۔ مالک نے جس سے چاہے چھین لیا۔ اس کے نام پر جن کی رجسٹریاں تھیں وہ رجسٹریاں پھر آگے انتقال ہوتی بھی دیکھی۔ تو جو کہتے تھے کہ یہ میری ملکیتیں ہیں، وہ ملکیتیں منتقل ہو گئیں، وہ کسی اور کے نام پر آ گئیں۔ جن کے نام پر آپ آج جائیدادیں ہیں یہ کل کسی اور کے نام پر تھیں۔ تو اسی سے ہی سبق سیکھ لیتے کہ یہ ان کے مالک ہم نہیں ہیں، ان کے مالک وہ ہے جو بیٹھا دیکھ رہا ہے اور آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ تمہاری نظریں ان چیزوں کی طرف جاتی ہیں یا ان چیزوں کے دینے والے کی طرف جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو سکھایا، اور یہی رمضان المبارک کی تربیت کا اصل مقصد تھا کہ بندے کی نظریں دنیا کی اشیاء کی طرف نہ جائیں، دینے والے کی ذات پر مرکوز رہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی یہی سیکھا کہ ہر شے چھوڑ چھاڑ کے تو اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی استوار کرنے کی کوشش کی۔ نماز کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر شے چھوڑ کے اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز کر دیا
کہ مالک الملک سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے جو بہت بلند تر ہے۔ روزے کا بھی یہی مقصد تھا، حج کا بھی یہی مقصد، تمام عبادات و ریاض کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کی بندگی کا تعلق اپنے رب کریم کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ وہ تعلق قائم ہو گیا جتنا اتنا سرخرو ہو گیا، اور اگر وہ تعلق وقتی طور پر تھا اور یوں ہی وہ وقت گزرا، 27ویں کی شب ہم نے عبادت کے لیے جو ہے نا وہ مختص کی، بعد میں وہ عبادت بھی گئی، ہم نے رمضان کی بابرکت ساعتوں کو نماز کے لیے بھی مختص کیا، بعد میں وہ یوں ہی رمضان گزرا تو نمازیں بھی گئیں، اور وہ جو تعلق کے بندگی قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، وہ تعلق اتنا کچے دھاگے کی طرح تھا کہ وہ گھڑیاں بیتنے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ جو پہلے اہتمام کرتا تھا وہ تعلق اب